نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز محمد عاقب جاوید آپ حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ محترم سامعین، آج کا یہ میرا خطاب خصوصاً بالخصوص اہل تشیع مکتب فکر کے علماء، مفتیان، ذاکرین اور ان کا صاحب منبر طبقہ اور ان کا صاحب علم طبقہ، اس سے میری یہ گزارشات ہے کہ ایک کتاب جس کا نام کتاب سلیم بن قیس ہے، آج کل اس پر بہت سارے بیانات شروع ہیں کہ یہ کتاب بڑی معتبر ہے، بڑی جانی مانی ہے۔ آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ تو زرق نقوی نے بھی اس پر ویڈیو بنائی اور ایک دو اور ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو بنائی۔ ابن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے وہ تو ثابت ہے، یعنی ایت اللہ کوئی نے بھی، باقی تمام ہمارے یعنی محدثین نے اس کتاب کو ثابت کیا ہے، اور یہ کتاب 2 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں آ چکی ہے۔ یہ محمد باقر زنجانی انصاری ان کی تحقیق کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس پر مستقل ایک جلد لکھی ہے، اس کی توثیق کے لیے، اس کی تخریج بھی لکھی ہے، توثیق بھی لکھی ہے۔ انہوں نے شیعہ محدثین کی عبارات لکھی ہیں کہ اس کتاب، یہ کتاب جو ہے حضرت سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مولا علی سے لے کر امام سجاد علیہ السلام تک، یعنی ائمہ کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور لہذا کتاب تو ثابت ہے۔ کتاب سلیم بن قیس الہلالی میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے حالات اور بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقیفہ کے احوال میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صحیح السند ذرائع سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ شیعہ حضرات کے علماء وہ اس کتاب کو بڑا سراہتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ انہوں نے لیکچرز دیے ہیں اس بات پر کہ یہ کتاب بڑی جامع معنی ہے اور یہ بڑی ہمارے مذہب کی بڑی پہلی کتاب ہے۔ یہ وہ شیعہ حضرات عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے پاس اس کتاب کا یہ ترجمہ موجود ہے، اسرار امامت کے نام سے یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ مرزا یوسف حسین لکھنوی نے کیا، اور یہ اس کا جو سن اشاعت ہے وہ فروری 2012 ہے، اور یہ ادارہ تحقیقات اسلامی پاکستان نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اس کتاب کا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے کہ آج کل شیعہ حضرات اپنی پہلی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ مثلا جو کچھ فرمان علی کے اس ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ مقبول احمد دہلوی کے اس ترجمہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح جو کچھ یہ میرے پاس تفسیر قمی موجود ہے، تفسیر قمی یہ اہل تشیع کی بنیادی اور معتبر ترین تفسیر ہے۔ یہ ایک ہی جلد میں منشورات ذوی القربہ ایران قم سے یہ کتاب چھپی ہے، ایک ہی جلد میں، اور یہ 1428 میں۔ تو یہ ان سب کتب میں جو تحریرات موجود ہیں، جو عبارات موجود ہیں، ان سب پر وہ اتنا ایگری نہیں ہوتے جتنا آج کل اس کتاب اسرار امامت کو سراہا جا رہا ہے، اس کتاب، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معتبر اور صحیح کتاب ہے۔ حتیٰ کہ اسی کتاب کے شروع میں چند باتیں اس کتاب کے تعارف کے طور پر ذکر کی گئیں۔ اس کے پہلے 30-40 صفحات تقریباً اس کے تعارف میں ہی لکھے ہوئے ہیں، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 16، صفحہ نمبر 20، صفحہ نمبر 29، اور یہ آخری گتے پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب پر
تصدیق لکھی گئی ہے کہ امام صاحب نے اس کتاب کو سچ مانا، امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے شیعوں اور دوستوں میں سے جس کے پاس سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب نہ ہو، اس کے پاس ہمارے امر سے کچھ نہیں ہے اور ہمارے اس باب کو کچھ نہیں جانتا، اور یہ شیعہ کی ابجد ہے۔ ابجد یعنی مڈ، بنیاد ہے، ابجد ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں میں سے ایک راز ہے الامام الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ ادارہ تحقیقات اسلامی نے پاکستان سے اس کو چھاپا ہے، اور اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر، صفحہ نمبر 21 پر اور صفحہ نمبر 30 پر، ان تینوں مقامات پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اس کتاب پر موجود ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ مختصر بصائر الدرجات میں ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے کتاب سلیم بن قیس ہلالی امام زین العابدین علیہ السلام کو سنائی، آپ کے اکابر صحابہ کی موجودگی میں، جن میں ابو طفیل بھی تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ ہمارے صحیح احادیث ہیں۔ ہماری یہ کون سی حدیثیں ہیں؟ صحیح احادیث ہے یہ کتاب سلیم بن قیس کی۔ تو امام زین العابدین کی تصدیق بھی اس کتاب کے صفحہ 16، 21 اور 30 پر آ گئی۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تصدیق بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر اور صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کشی، یہ جو شیعوں کے رجال کشی والے علامہ کشی ہیں، اس کا ذکر ہے کہ کشی نے ذکر کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد یہ کتاب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا کہ سلیم نے سچ کہا ہے۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق بھی آ گئی۔ حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں، یعنی سلیم بن قیس کو، اس کتاب کے مصنف سلیم بن قیس کو، انہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا ہے۔ اب واللہ عالم ہوتا رہا ہے کہ نہیں، بہرحال اس کتاب والے کے مطابق ہوتا رہا ہے، اور بیشتر احادیث اور واقعات پر ان سے تصدیق حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد قدرت نے انہیں یہ موقع بھی دیا کہ وہ اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی سنا کر ان سے مزید تصدیق حاصل کرتے رہے۔ مولا علی کی تصدیق بھی آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی بھی تصدیق آ گئی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی تصدیق بھی آ گئی، اور اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین کی تصدیق بھی آ گئی، امام باقر کی تصدیق بھی آ گئی، اور حضرت امام جعفر صادق، ان سب کی تصدیق اس پر آ گئی۔ تو یہ کتاب جس پر شیعوں کے ائمہ، جو ان کے ہاں جو معصوم امام ہیں، ان کی تصدیقات اس کتاب پر موجود ہیں، اور انہوں نے اس کتاب کو سچ کہا ہے اور صحیح کہا ہے۔ تو اس لیے شیعہ حضرات اس پر بڑے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری صحیح کتاب ہے، یہ ہماری معتبر کتاب ہے، یہ ضعیف کتاب نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے بڑے لمبے لمبے لیکچرز دیے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر کتاب سلیم بن قیس الہلالی یہ لکھ کر ذرا سرچ کریں تو اس بارے میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ اسی کتاب کے صفحہ 22 اور 30 پر یہ بات موجود ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی کی یہ جو کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس اسرار محمد، یہ سب سے پہلے شیعہ مذہب میں لکھی گئی ہے، سب سے پہلے شیعہ مذہب میں لکھی گئی ہے، یعنی یہ شیعوں کی پہلی کتاب ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 اور 20 پر یہ بات موجود ہے کہ یہ ایسے اصول ہیں جن کی طرف شیعہ رجوع کرتے اور اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جن پر شیعہ اعتماد بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں، جن کی طرف شیعہ رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 20 پر سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو اصول دین میں سے، فروع دین نہیں، اصول دین میں سے سب سے بڑی اصل قرار دیا گیا ہے۔ اصول دین میں سے سب سے بڑی اصل قرار دیا گیا ہے، اور صفحہ نمبر 22 پر یہ پہلی کتاب ہے جس سے مذہب شیعہ کی بنیادوں کا پتہ چلتا ہے۔
اسی کتاب کے صفحہ 22 پر. یعنی اس کتاب سے پتہ چلے گا ہمیں کہ مذہب شیعہ کی بنیادیں کیا ہیں. یہ ساری مطلب بنیادیں ہیں اور اصولوں میں سے اصل ہے، سب سے بڑی اصل ہے. حالانکہ اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. لیکن ان کے ہاں کتاب اللہ تو محرف ہے، لیکن اس کتاب کو یہ انہوں نے لکھ دیا کہ تمام اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل ہے. اسی کتاب کے بارے میں لکھا گیا صفحہ نمبر 32 پر کہ یہ کتاب معتبر ہے، اور سلیم بن قیس ہلالی کی طرف اس کتاب کی نسبت بالکل صحیح ہے. واقعی یہ اسی کی کتاب ہے. یہ محققین، مشہور محققین کی یہی رائے ہے کہ یہ اسی کی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے. صفحہ 31 پر بھی اس کو معتبر لکھا اور صفحہ 32 پر اس کتاب کو متفق علیہ لکھ دیا. متفق علیہ کتاب ہے. اب اس کتاب میں ہے کیا، اس کا تعارف آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کتاب میں یہ لکھا گیا صفحہ نمبر 88 پر کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے ابو الطفیل کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو الطفیل، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو لوگ مرتد ہو گئے گمراہی اور جہالت کی وجہ سے. یعنی صحابہ مرتد ہو گئے گمراہی اور جہالت کی وجہ سے، سوا ان کے کہ جنہیں خدا نے ہم اہل بیت کی وجہ سے محفوظ رکھا. اب وہ کون سے محفوظ رہ گئے؟ اسی کتاب کے 116 صفحہ پر آ جائیے. بنی اسرائیل کا گوسالہ یہ عنوان ہے. اس کے تحت لکھا ہے کہ سلیمان کہتے ہیں، حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے چار کے سوا سب لوگ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1,00,000 تقریباً 44,000 کہا جاتا ہے کہ صحابہ تھے. تو ان سب میں سے کہتا ہے کہ 4 بچ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. حضرت کے بعد لوگ اس طرح ہو گئے جیسے ہارون اور اس کے تابعدار، یعنی ایک گروہ ہارون اور ان کے تابعدار کا، اور گوسالہ اور اس کے پرستار. یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ایک بچڑا بنا کر اس کی جو پوجا شروع کی، اس کی عبادت شروع کی، اور بنانے والا سامری تھا. اس سامری جادوگر نے بچڑا سونا لے کر اس کو پگھال کر جیسے بھی اس نے کیا وہ گوسالہ بنایا، یعنی بچڑا بنایا، اس کی لوگوں نے عبادت کی. تو کہتا ہے ایک گروہ ایسا بنا جو ہارون اور اس کے تابعدار، یعنی ہارون علیہ السلام ان کو روکتے تھے، تو جو رک گئے ہارون علیہ السلام کی بات مان کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ 3 طرح کے ہو گئے، ہارون اور ان کے تابعدار کی طرح، گوسالہ یعنی وہ بچڑا اور اس کے پوجنے والوں کی طرح، پرستار کی طرح. اور آگے اس نے لکھ دیا پس علی ہارون کی مانند، علی نبی ہارون کی مانند، اور عتیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ابو بکر صدیق عتیق. اور عتیق یعنی ابو بکر صدیق گوسالہ کی مانند، یعنی اس بچڑے کی مانند جس کی پوجا کی گئی، اور عمر سامری کی مانند ہے جس نے اس بچڑے کو بنایا تھا. عمر سامری کی مانند ہے، العیاذ باللہ تعالی. اور اسی بات کو صفحہ نمبر 260 پر بھی اشارتاً اس کتاب میں دوبارہ دہرایا گیا. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر ایسی بات لکھی گئی کہ جو اوپر سے دیکھ کر پڑھ پانا بھی مشکل ہو رہا ہے. میں آپ کو پھر بھی نقل کفر نہ باشد کے تحت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ تجھ پر، کس پر؟ حضرت عمر سے حضرت سلیمان فرما رہے ہیں کیا ہے عمر؟ تجھ پر اور تیرے صاحب پر جس کی تو نے بیعت لی ہے، یعنی ابو بکر صدیق، قیامت تک ساری امت کے گناہوں کا بوجھ ہے. ابو بکر و عمر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتاب والے کے مطابق حضور نے فرمایا کہ عمر تجھ پر اور ابو بکر صدیق پر، ان دونوں پر تمام امت کے گناہوں کا بوجھ ہے، اور ان پر ساری امت کے عذاب کے برابر عذاب ہوگا.
ساری امت کے عذاب کے برابر عذاب ہوگا ان دونوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی کے آگے سلیمان حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ اے عمر تو اپنے نام و نسب اور صفت سمیت جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ رسول کے فرامین ہے. حضرت سلیمان فارسی کے فرامین اس کتاب میں اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہہ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر و عمر دونوں کے بارے میں اس نے یہ بات کی کہ ان دونوں پر معاذ اللہ پوری امت کے گناہوں کا بوجھ ہوگا. قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ کہہ رہا ہے پوری امت کے گناہوں کا بوجھ ابو بکر و عمر پر ہوگا، اور استغفر اللہ ساری امت کے عذاب کے برابر معاذ اللہ ابو بکر و عمر کو عذاب ہو رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو جب یہ سنا نا حضرت صحابہ نے سنا حضرت عمر کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد آگے آ جائیے صفحہ نمبر 116 پر. عثمان نے کہا اے ابو الحسن یعنی اے علی، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس میرے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ ہاں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ وہ تم پر لعنت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنتیں کیا کرتے تھے اس کتاب والے کے مطابق. اور یہاں پر یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ دوزخ میں ایک صندوق ہے. آپ خود پڑھ لیجئے، صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے، اگر آپ کو شک ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو اسی کتاب کا، میں نے خود اسی کتاب سے تصویریں بنا کر میں نے PDF بنایا ہے، میں وہی آپ کو سینڈ کر دوں گا. میں نے اسی کتاب کا خود PDF بنایا ہے. اگر پھر بھی یقین آئے آپ یہ کتاب خریدیں. میں نے بتا دیا ادارہ تحقیقات اسلامی سے یہ کتاب فروری 2012 میں چھپی، اور اس کا ترجمہ کیا مرزا یوسف حسین لکھنوی نے. اسرار امامت کے نام سے اس کا ترجمہ کیا گیا. تو دوزخ میں ایک صندوق ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ ایک کنواں ہوگا دوزخ کے اندر. کنواں، وہ کنواں ایسا ہوگا کہ اتنی شدت ہوگی اس کنویں کی گرمائش کی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا کہ میں جہنم کو مزید بھڑکاؤں، مزید اس کو مشتعل کروں اور بھڑکاؤں، تو اس کنویں کے منہ سے ایک پتھر ہوگا پڑا ہوا اس پر، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا. جب اس کنویں سے وہ پتھر ہٹے گا تو جہنم مزید بھڑک اٹھے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکائے گا اس کنویں کی وجہ سے. تو اتنا خطرناک وہ کنواں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اس کنویں کے اندر ایک صندوق ہوگا جس میں دجال، فرعون اور نمرود اور اس طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں ابو بکر و عمر بھی ہوں گے اسی صندوق میں. یہ صفحہ نمبر 115 ہے. اور اس کی مزید تفصیل اگر یقین نہ آئے تو صفحہ نمبر 277 دیکھ لو. وہاں پر استغفر اللہ استغفر اللہ، وہاں صاف الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں معاذ اللہ اس صندوق میں ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اس کتاب کی حقیقت ہے. اس لیے سارے شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل ہے، سب سے بڑی ابھی اصل ہے. یہ وہ تفسیر قمی، اصول کافی، من لا یعز الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور الاحتجاج، یہ شیعوں کی ساری کتابیں. یہ تو سائڈ پر رکھو، یہ جو سب سے بڑی اصل ہے چلو اسی پر بات کر لو ہمارے ساتھ، اسی پر بات کر لو. چار کے سوا سب کو مرتد بنا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بچڑا بنا دیا جس کی عبادت کی گئی، اور ان کی بیعت کرنے والوں کو اس بچڑے کے پجاریوں کی طرف منسوب کر دیا. حضرت عمر کو اس بچڑے کے بنانے والے بے ایمان جادوگر سامری کی طرف منسوب کر دیا. مولا علی کو نبی ہارون کی طرح کا قرار دیا. کیا بنے گا آپ کا؟ آپ غور کریں اور حیا بھی کریں اور توجہ کریں. ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. اس میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں لکھا گیا
کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قطعی جنتی صحابی ہیں، پیغمبر اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نام لے کر فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف تو جنتی ہے، تو یہاں پر ان کے بارے میں لکھا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اور جاہل کہا، یہ صفحہ نمبر 136. اور عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو یہ کہا نا جب، تو عثمان نے عبد الرحمن بن عوف کو زہر دے کر مار ڈالا، یہ بھی صفحہ 136. اور پھر آگے کہتا ہے صفحہ 138 پر فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، صحیح حدیث کہ فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں، ایسے عثمان با حیا ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، تجھے خواب آئی ہے. صفحہ نمبر 282 پر اس نے جو بات کی آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا درجہ مجھ سے وہی ہے جو میرا درجہ اپنے رب سے. یعنی میرا درجہ اپنے رب سے کیا ہے؟ رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، پیغمبر ہوں. تو جس طرح میں اپنے رب کے ہاں ہوں ویسے ہی تو میرے ہاں ہے. اب آپ خود سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے. اس عبارت میں تو تقریباً نبی بنایا نا، لیکن صفحہ نمبر 175 پر اسی سے پیچھے گزرا ہے. صفحہ نمبر 175 پر اس نے واضح لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے بعد زمین کا رب اور سکون کا سبب ہے. یہ صفحہ نمبر 175 پر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اسی کتاب میں زمین کا رب حضرت علی، اس پر حاشیہ لگایا مترجم نے، لکھتا ہے بفرمان رسول، یعنی حضور کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام زمین کے رب ہیں. یہاں تک کہہ دیا. ابھی تو جلاء العیون کی جلد 2 صفحہ 66 تک رب آیا ہوا تھا. حضرت قرآن نے جس کو رب کہا وہ علی ہے، یہ شیعوں کی دوسری کتاب میں لکھا تھا. لیکن اب جو سارے اصولوں کی سب سے بڑی اصل موجود ہے، اس اصل کا یہ حال ہے کہ اس میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا درجہ دیا گیا، نبی کا درجہ دیا گیا، رسول کا درجہ دیا گیا. اسی وجہ سے شیعہ حضرات اس کتاب کے بڑے پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ ہماری معتبر کتاب ہے، سارے اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل ہے. اور قرآن کو تم محرف مانتے ہو، قرآن کو تم معاذ اللہ شراب خور خلفاء کا لکھا ہوا مانتے ہو، قرآن کو تو تم جھوٹوں کا لکھا ہوا مانتے ہو، قرآن کو تو تم کافروں کا لکھا ہوا مانتے ہو، مرتدوں کا لکھا ہوا مانتے ہو، اور اس کتاب کو اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل سمجھتے ہو. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 177 پر اس نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ جو لوگ میرے اہل بیت اور بھائی اور وزیر اور وسیع اور خلیفہ اور ہر مومن کے ولی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیب لگاتے ہیں، انہیں اس امر سے کیا چیز روکتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرے کہ ان کا باپ کون تھا، ان کا باپ کون تھا، اور وہ کہاں جائیں گے، جنت میں یا دوزخ میں. عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں خدا اور رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی مولا علی کا دشمن کس کو ثابت کر رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میں خدا اور رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دے، خدا آپ پر رحم فرمائے، ہمیں مہلت دے، خدا آپ کو مہلت دے، آپ ہمارا پردہ رکھے، خدا آپ کا پردہ محفوظ رکھے، ہم سے باز رہے، آپ پر خدا کے درود ہوں. پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا مانے ہوئی اور اس سوال سے باز رہے. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے نا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ثابت کر رہا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا معاذ اللہ ثابت کر رہا ہے. اگر حضور یہ سوال کرنے والے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا یا رسول اللہ ہمارا پردہ رکھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اسی کتاب میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ توبت لگائی 182 پر، اور حضرت عائشہ اور حفصہ حضرت عثمان کو گالیاں دی ان دونوں نے۔ صفحہ نمبر 182 پر حضرت علی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بارے میں بد دعا کی صفحہ نمبر 182 پر، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے بارے میں اسی کتاب والے نے لکھا کہ یہ دونوں جنگوں سے بھاگنے والے تھے صفحہ 184 پر، اور خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر عثمان کے بارے میں لکھا کہ تینوں بزدل اور کم ہمت والے تھے، اور اسی طرح اس نے یہ بھی بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر کو مجرم اور خطا کار کہا۔ یہ صفحہ نمبر 229 ہے، اور 245 پر جا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کا منکر کہا، اور صفحہ نمبر 252 اور 53 پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر عثمان ان تین خلفائے راشدین کے بارے میں معاذ اللہ احادیث گھڑی تھی جان بوجھ کر خود سے کہ پیغمبر نے فرمایا استغفر اللہ، حتیٰ کہ اس بدبخت نے اور اس بے ایمان اور ملعون نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ اسامہ بن زید نے گواہی دی کہ جنگ جمل میں آپ علیہ السلام یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملعون یعنی لعنتی ہے صفحہ نمبر 261 پر، اور اس کا خون حلال ہے۔ اما جان ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں، جن کی پاکیزگی کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کے بارے میں اس نے معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ استغفر اللہ جنگ جمل میں جتنے مخالف تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس نے مراد وہ صحابہ لیے ہیں جنہوں نے جنگ جمل میں اختلاف رائے کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو مخالف کہہ رہا ہے، اور مخالفین کو اس نے لعنتی کہہ دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی سے اگلے صفحہ پر 265 پر لکھا ہے کہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ زبان رسول پر ملعون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق حضرت عائشہ لعنتی ہے۔ استغفار، یہ سارے اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب معتبر ہے، اور یہ کتاب ابھی متفق علیہ ہے، اس کا یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا بنے گا؟ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو خدا کا دشمن لکھا گیا صفحہ 275 پر، اور صفحہ 277 پر یہ بات لکھی گئی، اور یہ سنو اور سنیو، اس کو کیوں نہیں تم دیکھتے؟ کیا تم میں غیرت ایمانی باقی نہیں رہ گئی؟ کیا تم اس کتاب کو نہیں دیکھتے؟ اس کے باوجود تم ان سے رشتے کرتے ہو، تم ان سے بھائی چارہ کے تعلقات قائم کرتے ہو، اور ان کو تم اپنی بیٹیاں دیتے پھرتے ہو۔ ذرا حیا کرو اور دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا درجہ دے رہے ہیں، اور باقیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ بے ایمان۔ حضرت عائشہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ لعنتی کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ و زبیر کو معاذ اللہ استغفر اللہ جہنمی کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہہ رہے ہیں، ابھی بعض کہتے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ذرا دے دیجئے گا مجھے، بے شک کومنٹس میں دے، آپ دیں صحیح کہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ اور جن کی اس سب سے بڑی اصل، اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل اس کا یہ حال ہے، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی تو یہ ایک کتاب ہے، آپ مختصر کرنے کے لیے آپ پڑھیں ہمارا ریسرچ پیپر انکشاف حقیقت، اس کو ذرا دیکھیں اور پھر بتائیے کہ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اس میں ہم نے پورے مذہب شیعہ کی ہر معتبر اور بنیادی کتاب
جو ان کے ہاں معتبر اور بنیادی سمجھی جاتی ہے، اس سے ایسی عبارات، ایسے بکواسات، کفریات اور گستاخیاں ہم نے ذکر کی ہیں اور دعوت فکر دی ہے اہل تشیع کو کہ آپ ان عبارات پر نظر ثانی کریں، یہ عبارات کیا درست ہیں؟ اب آپ سن سکتے ہو تو 277 پر اب آپ خود دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ذکر کر رہا ہے اور لکھا ہے کہ جس کا خلاصہ ہے، آپ خود دیکھ لیں، صفحہ خود پڑھ لیں، میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 277 پر اس نے یہ بات کی ہے، آپ خود حساب لگائیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے وصال کے قریب کہا کہ یہ محمد و علی موجود ہے اور مجھے دوزخ کی خبر دے رہے۔ استغفار، حد ہو گئی۔ اور صفحہ نمبر 277 پر ایک واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال کا وقت قریب ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، کیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کہ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، تو میں نے کہا حضور مجھے بھی دکھلا دیجیے، تو حضور نے میرے چہرے اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو مجھے بھی نظر آنے لگا، اور ابو بکر صدیق آگے سے کہتے ہیں پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ ادھر لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں۔ دونوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ حضور کو جادوگر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے وفات کے قریب گواہی دی کہ میں اور میرا یہ ساتھی عمر، ہم دونوں جہنم کے اس کنویں میں ہوں گے جس کی وجہ سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور اس میں بھی اس صندوق میں ہوں گے جس میں فرعون، نمرود اور دجال ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، کفر کی حد نہیں، بکواسات کی حد ہو گئی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 293 پر لکھا ہے کہ ائمہ کرام جو ہوتے ہیں، میں خلاصہ ہی بتا رہا ہوں، بعض عبارات میں نے مکمل پڑھ دی لیکن زیادہ تر کا میں خلاصہ عرض کرتا جا رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے 293 پر جو ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کل کا کل علم، کل کا کل علم ان کے پاس ہے۔ اب آپ بتائیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کون ہے؟ تو قرآن کی وہ آیات کہاں جائے گی؟ تو کل کا کل علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، کل کا کل علم ائمہ کے پاس ہے۔ یہ بھی انہوں نے ایک بات کی۔ اور اس کے علاوہ ادھر اس نے صفحہ نمبر 121 پر ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ائمہ کرام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے اوصیاء یعنی باقی 11 اور حضرت علی 12 امام ہی، یعنی 12 امام ہی قیامت تک ہادی اور رہبر ہیں۔ واقعی، لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہیں خدا نے قرآن کی بہت سی آیتوں میں، قرآن کی بہت سی آیتوں میں اپنی ذات اور اپنے نبی کے ساتھ شامل کر رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 121 ہے۔ کس میں شامل کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو اپنی ذات میں شامل کر رکھا ہے۔ اب بتائے کوئی اور شرک کس کا نام ہے؟ اتنی بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ذاتی صفت ماننا یا ذات میں شریک کرنا بندہ پکا مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اتنی بات پر تو اتفاق ہے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ نے اپنی ذات میں شامل کر رکھے، کس قرآن میں شامل کیا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کتاب والے کے مطابق وہ کون سا قرآن ہے جس میں شامل کیا؟ ہمیں تو اس قرآن میں نام بھی نہیں ملتا آپ کے ائمہ کا۔ صرف صحابہ میں سے بھی صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا قرآن میں،
اور کسی کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تک کا ان کو بھی ثانی اثنین کہا، نام نہیں لیا. تمہارے ائمہ کے نام کہاں سے آگے؟ اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذات میں شامل کر لیا، اپنے نبی کی نبوت میں شامل کر لیا. اللہ نے اپنی ذات میں ائمہ کو شامل کیا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ شرک دے سنگھ ہوتے نے، اور کس چیز کا نام ہے شرک؟ اب بھی آپ کو اس کا تعارف نہیں ہو رہا. میں آپ کو اور کون کون سی کتاب اٹھا کر دکھا سکتا ہوں. ابھی تو میں نے اس میں سے ایسے کیا ہے کہ ایک پہاڑ مٹی کا ہو اور اس میں سے بندہ ایک مٹھی مٹی لے کر آپ کو دکھا رہا ہو. یہ ابھی میں نے ایسے کیا ہوا ہے. حد ہو گئی کفر کی، حد ہو گئی گمراہی کی، حد ہو گئی ضلالت کی. یہی وجہ ہے کہ آج تک ائمہ نے، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اسی طرح دیگر بہت سارے علماء نے شیعہ مذہب کے خلاف اور ان کے اس باطل اور گمراہ کن نظریات کو عوام الناس کے سامنے لانے کے لیے کہ دیکھو کہ جن کی اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو چھوٹی کتابوں میں کیا ہوگا. آپ حساب لگاؤ، اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارا وہ ریسرچ پیپر پڑھ لے. انشاءاللہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے اس میں تقریباً 77 ان کتب کا حوالہ دیا ہے جن میں شیعہ حضرات کے عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا ہے، گمراہ کن عقائد کو، ایمان سوز عقائد کو. 77 کتب کا میں نے اس میں ذکر کیا، ان کے مصنفین کے نام بھی لکھے، اور بعض کا یہ بھی میں نے بتایا کہ یہ کتابیں چھپی کہاں سے. تو پوری 77 کتب کی تفصیل میں نے دی. اور میں نے پھر سوال کیا کہ کیا یہ علماء فرقہ واریت پہ لاتے رہے ان کے عقائد بیان کر کے؟ حضرت پیران پیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تمغدہ اللہ برحمتہ، ان کو غنیت الطالبین میں دیکھ لو. فرقہ شیعہ، فرقہ رافضہ، یہ باب انہوں نے باقاعدہ قائم کیے اور اس پر انہوں نے دلائل دیے. اب آپ حساب لگائیں کہ کیا وہ معاذ اللہ فرقہ شیعہ اور ان رافضیوں کے خلاف بات کر کے فرقہ واریت پہ لاتے رہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرقہ واریت پہ لاتے رہے؟ یہ سارے محدثین، احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں رد الرفضہ پورا رسالہ لکھ دیا، ایک دو اور رسالے بھی ہیں، آپ وہ دیکھیں. تبیان القرآن میں شیخ سعیدی نے، اور اسی طرح دیگر تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، اور فقہ جعفریہ میں مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے، تحفہ جعفریہ میں محمد علی نقشبندی صاحب نے، عقائد جعفریہ میں محمد علی نقشبندی صاحب نے، میزان الکتب میں محمد علی نقشبندی صاحب نے. یہ ساری باتیں واضح کر دی ہیں. معذرت چاہتا ہوں ویڈیوز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا میرے دکھ کا بھی تو اندازہ کریں. آپ کو دکھ کوئی نہیں. خود کہتے ہیں ام المومنین. کس کی ام المومنین؟ اسی کو جس کو تم نے لانتی لکھا، اصول کافی سے لے کر کئی کتب میں لانتی لکھ دیا. اللہ تعالی ہدایت دے. اور میری ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں اہل تشیع علماء سے، ایسے کفریات اور ایسی گستاخیوں سے باز آ جائیں. یہ کتاب اہل سنت کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں. یہ ایک جھوٹوں کا پلندہ ہے، گستاخیوں کا پلندہ ہے، کفر کا پلندہ ہے اور شرک کا پلندہ ہے. اور یہ کتاب بالکل جھوٹ اور بکواس پر مبنی ہے اہل سنت کے نزدیک. لیکن جو اس کو اپنی اصولوں میں سے سب سے بڑی اصل مان رہا ہے، سن لی، ذرا بتا کہ تو اس کو کیسے مسلمان مانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.